اسراف اور فضول خرچی کا مفہوم سمجھا دیں اور رہنمائی فرمائیں کہ اسراف کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ میں سعودی عرب کے ایک شہر ریاض میں مجھے کچھ دوستوں نے مدعو کیا کھانے پہ، اور ہم 4 آدمی تھے، تو انہوں نے 4 روسٹ مرغ منگوا لیے۔ کیا 4 آدمی 4 روسٹ مرغ کھا سکتے ہیں؟ ہم ایک مرغ 4 آدمی کھا سکتے ہیں، ایک ایک پیس، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ باقی انہوں نے بن میں ڈال دیے جو بچے، اور بھی ڈشیں یہ وہ۔ یہ اسراف ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ ضرورت سے زیادہ بولنا اسراف ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا اسراف ہے۔ جو کام بھی جہاں جس کی ضرورت ہے اس جگہ پہ نہ پہنچاؤ، کہیں اور استعمال کرو، وہ بھی اسراف ہے۔ اپنی قوت کو بھی بے جا جگہ پہ استعمال نہیں کرنا، وہ بھی اسراف ہے۔ چیز کا پراپر جگہ پہ یوٹیلائزیشن، پراپر وقت کے لیے، پراپر طریقے سے، وہ اسراف سے باہر ہے۔ اللہ نے اسراف کو انتہائی ناپسند فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو، کوئی اسراف کی ایک رائی کے دانے برابر بھی کہیں گنجائش نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کو اسراف سے بچنا ہے، سب سے پہلے جو ڈیوٹیاں آپ کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی پریکٹس کریں۔ وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، سادگی کو اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے پوری یونیورس میں سادگی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ انتہائی کم سامان کے ساتھ میرے آقا نے دنیا میں زندگی گزاری۔ اب یہ بات پھیل رہی ہے، اور جس کی آپ لوگ تقلید میں دیوانے ہوئے جاتے ہو، اہل مغرب اب کم سامان کے ساتھ زندہ رہنے کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ انہوں نے پرافٹ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ جب آپ کم سامان کے ساتھ، آپ کی ضرورت ایک جوڑا جوتا ہے، آپ 4 جوتے جب لے لیں گے تو وہ اسراف میں آ جائے گا۔ 4 جوتے تو آپ نہیں پہن سکتے ایک دفعہ میں۔ یہی لباس کا ہے۔ کھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا دن طلوع نہیں ہوا کہ میرے آقا نے ایک دن میں 2 طرح کا کھانا کھایا ہو۔ ایک ڈش بنائیں اتنی جو ختم ہو جائے۔ کھانے میں، لباس میں، رہائش کے ساز و سامان میں، گاڑیوں میں تکلف مت کریں۔ یہ عذاب ہمیں اس لیے پڑ گیا، پہلے بڑی سادگی تھی، بہت سادہ کھانا ہوتے تھے۔ ہم نے جو پچھلی زندگی دیکھی ہے اور اس میں عرب میں بڑا، اب ہم کمپیریزن میں پڑ گئے ہیں۔ ہمیں موازنہ کرنا ہے دوسروں سے، ہمیں دوسروں پہ روب ڈالنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، ہم ماڈرن ہیں، ہم ریچ ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم ذہین لوگ ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ حالانکہ یہ اصل پیغام تقوی کا ہوتا ہے، اور تقوی میں سادگی سر فہرست ہوتی ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر 4 قول مبارک ہیں، وہ سارے اسراف سے بچ گئے ہیں۔ کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، کم بولنا حکمت، لوگوں سے کم ملنا جلنا عافیت۔ اسراف سے بچنے کا سب سے بڑا ڈھنگ یہ ہے کہ ہم اپنی تقریبات کو مختصر کریں۔ بڑی شادیاں کرتے ہیں، بہت لوگوں کو بلاتے ہیں، اور طرح طرح کے لباس اور طرح طرح کی ڈیکوریشن، طرح طرح کے کھانے، اس سے کوئی شان نہیں بڑھتی۔ اگر یہ کوشش کریں کہ صرف قریبی عزیزوں کو بلائیں، مہمانوں کو کم کریں، ڈشیں کم کریں، شوشا کم کریں، کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے نزدیک ہو جائیں، تو ہم فضول خرچی اور اسراف سے بچ سکتے ہیں۔ مرنے پہ بڑا خرچ کرتے ہیں،
ساری زندگی والدین کا کہنا نہیں مانتے، 40واں غضب کا کرائیں گے، برسی غضب کی کرائیں گے، صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں اپنے والدین سے محبت تھی، فرما برداری نہیں کی ہوتی ان کی۔ تو ہر آدمی اگر اپنے آپ کو واچ کرنا شروع کر دے، اس کا پیسہ اس کو مبارک، مگر معاشرے میں جو بہتری آنی چاہیے وہ تبھی آئے گی جب لوگ مثال بنیں گے۔ ایک شخص ڈبل سٹوری مکان بنا رہا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ ڈبل سٹوری توڑ دے، سنگل سٹوری مکان رکھ۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے حلال کی کمائی ہے۔ نے کہا بے شک تیری حلال کی کمائی ہے، مگر دوسروں کو اس سے ترغیب ہوگی ڈبل سٹوری مکان بنانے کی، اور اگر ان کی حلال کی کمائی نہیں ہے تو وہ حرام کی کوشش کریں گے۔ اس سے وہ چوارا انہوں نے توڑوایا تاکہ کمپٹیشن پیدا نہ ہو، دوسرے کی نقل پیدا نہ ہو۔ تو یہ جو لوگ اس طرح کے فنکشن کرتے ہیں، اس طرح اظہار کرتے ہیں عمارت کا، وہ بنیادی طور پہ معاشرے کی تباہی کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری وجہ سے معاشرے پہ کیا اثرات آ رہے ہیں۔ تو یہ سب کے تعاون سے فضول خرچی بند ہو سکتی ہے۔ جس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، اللہ فضول خرچوں کو نہ پسند کرتا ہے نہ برداشت کرتا ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، کھانے میں بھی اسراف نہ کرو۔ فضول خرچوں کو اللہ کا دوست نہیں کہتا اللہ، یہ میرے دوست، فضول خرچ میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ غریب کو تو دیتے نہیں ہو، شام کو جا کے تم اپنی کسی بھی بڑے سے ہوٹل پہ 5,000 کا بل بنا کے گھر آ جاتے ہو۔ غریب کو نہیں دیتے، ضرورت مند کو نہیں دیتے۔ ضرورت مند کو دینا فضول خرچی نہیں ہے۔ وہ جتنا دو گے وہ اللہ کے نام قرض ہے، اور اللہ قرض نہیں رکھتا، بڑھا کے بڑھاتا ہے، واپس دیتا ہے۔ کوئی شخص اس بات کو مائنڈ نہ کرے، یہ دیکھے کہ اس سے ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات آئیں گے۔ اگر میں سادہ زندگی گزاروں گا، میرے معاشرے پہ کیا اثرات آئیں گے، کیونکہ انسان تقلید کا مارا ہوا ہے، تقلید کرتا ہے، نفع نقصان بعد میں سوچتا ہے، پہلے تقلید کر گزرتا ہے۔ تو تقلید کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی سادگی کی طرف اپنا رجحان رکھے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرے، اور ذہن میں یہ ہو کہ میں نے طریقہ رسول کو اپنایا ہے، یہ پیروی رسول میں ہے، پیروی رسول میں ہے، سنت رسول میں ہے، سادگی سادگی اور سادگی، اور اس سے فضول خرچی از خود ختم ہو جائے گی۔